الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ، ان کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری، بے حیائی، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، شرک اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ گناہ کون سا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا شرک۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا قتل۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ قرآن مجید میں بھی شرک اور قتل کے بعد بدکاری کو سب سے بڑا گناہ ایک اسلوب میں قرار دیا گیا ہے۔ عباد الرحمن کی صفات میں ہم نے پڑھا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ آگے اللہ نے اسلوب کیا اپنایا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ جو شخص شرک، قتل، زنا، ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب میں کئی گنا اضافہ کیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر پڑا رہے گا۔ قرآن مجید جہاں بدکاری اور بے حیائی سے منع کرتا ہے، احادیث طیبہ جہاں اس فعل شنیع اور حرکت قبیحہ سے روکتے ہیں، وہاں وہ اسباب بھی بتاتے ہیں کہ جن اسباب کو اختیار کرنے سے انسان بے حیائی اور بدکاری سے بچ جائے۔ وہ تمام راستے بھی بند کرتے ہیں جو اس راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی حکم مرد و عورت دونوں کے لیے یہ دیا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ ایمان والے مردوں سے بھی کہہ دیں اپنی نگاہیں پست رکھا کریں۔ پھر اگلی آیت میں کہا ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں۔ نگاہ کی حفاظت سب سے پہلا ذریعہ ہے بدکاری اور بے حیائی سے بچانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے بھی یہ کہا، ایمان والی عورتوں سے بھی یہ کہا۔ دوسرا ذریعہ جو بے حیائی اور بدکاری سے انسان کو بچاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ انسان
اش کر اٹھتا ہے کہ اللہ تو نے کتنا پیارا دین دیا ہے۔ ایک جرم کا بیان کیا ہے تو اس سے بچانے والے اسباب بھی بیان کیے اور اس کی طرف لے جانے والے سارے راستے بھی بند کر دیے۔ کسی مرد و عورت کے لیے خلوت میں کچھ لمحوں کے لیے بھی رہنا جائز نہیں ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ چند لمحوں کے لیے بھی اکیلی رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ ایک استاد ہو، چاہے وہ ایک مربی ہو، چاہے وہ ایک عالم ہو۔ سلف صالحین تو یہاں تک کہتے تھے تم یہ بھی کہو نا کہ میں تو اس کو قرآن مجید پڑھانا چاہتا ہوں، پھر بھی تمہارے لیے اسے تنہا اور اکیلے پڑھانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، میری امت کا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے، اکیلا نہ رہے، خلوت میں نہ رہے۔ تیسرا سبب بے حیائی اور بدکاری سے بچانے کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ بالخصوص وہ غیر محرم جو غیر محرم بھی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ رشتہ داری بھی ہے، ان کو بھی تنہائی میں کسی غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الحمو، وہ جو عورت کے خاوند کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دیور، جیٹھ، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا الحم الموت، وہ تو موت کا پیغام ہے۔ اگر گھروں کا ماحول اس طرح سے بنا لیا جائے کہ وہ بڑی لاپرواہی کے ساتھ ان کی آمد و رفت ہو تو اس میں تو اخلاقیات کی موت ہے اور بے حیائی کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے۔ ایک چوتھا انداز شریعت نے یہ بتایا کسی غیر محرم مرد کو کسی عورت کے جسم پر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو پیر سمجھتا ہو، اپنے آپ کو استاد سمجھتا ہو، اپنے آپ کو درویش سمجھتا ہو، اپنے آپ کو کوئی بڑا لیڈر سمجھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاکیزہ ہستی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ تو ویسے ہی مومنات کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، تمام اہل ایمان کے لیے باپ کا مقام رکھتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی شرم و حیا کی تعلیم سے بھری ہوئی، باپ کے مقام پہ فائز، تقوی ایسا کہ اس کے کیا کہنے کہ اللہ بھی اس کی گواہیاں دے، سینہ منور ہے۔ اس کے باوجود پوری زندگی اللہ کے پیغمبر نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ تک نہیں کیا ہے۔ جو بیعت کے لیے آتی تھی نا، ان سے آپ بیعت ایسے نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ ایک شرعی ضرورت تھی، ایک شرعی تقاضا تھا۔ پانچواں انداز جو ہمیں شریعت بتاتی ہے اس معاملے میں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک کہہ دیا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اگر تمہارے سر کے اندر لوہے کی سوئی سے سوراخ کر دیا جائے اور وہ تمہارے سر پہ لگائی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے ہاتھ غیر محرم کو لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک اور انداز بے حیائی اور بدکاری سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ماحول بن چکا ہے، تعلیمی ادارے، وہاں پہ کو ایجوکیشن، ہسپتال میں مخلوط سارا نظام، اور اب تو شادیوں میں، بیاہوں میں، فنکشن میں، تقریبات میں، کالجز کی، یونیورسٹی کی تقریبات میں، ٹورز میں، سیر و تفریح میں،
مرد و عورت کی مکسنگ اور ان کا اختلاط اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں اور دین کی نظر میں یہ سب خلاف شریعت ہے۔ مسجد سے مقدس ماحول کس جگہ کا ہو سکتا ہے؟ اور مسجد نبوی سے خوبصورت ماحول کس جگہ کا ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے مردوں کی وہ صفیں بہت بری ہیں جو آخری ہوتی ہیں، عورتوں کی وہ صفیں بری ہیں جو پہلی ہوتی ہیں، تاکہ وہ قریب قریب نہ ہوں۔ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے رکھ دیا جائے۔ جناب ابن عمر کہتے ہیں جب سے آپ نے ایسے کہا اس کے بعد آج تک میں کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوا۔ عورتوں کو تعلیم دی کہ واپس جاتے ہوئے، مسجد کی طرف آتے ہوئے، راہ پہ چلتے ہوئے یوں اکڑ اکڑ کے اور لاپرواہی کے انداز میں مت چلا کرو۔ علیکن بحافات الطرق، راستوں کے کناروں کناروں پہ شرم و حیا کی پیکر بن کے چلا کرو۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شریعت اسلامیہ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو چند احکامات دیتی ہے کہ عورتیں ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ بے حیائی اور بدکاری کے دروازے بند رہیں گے۔ سب سے پہلا کام شریعت نے یہ کیا ایک خاتون کے لیے کہ وہ بلا شرعی ضرورت گھر سے باہر نکلے ہی نہ۔ عورت شمع محفل نہیں ہے، زینت انجمن نہیں ہے۔ عورت گھر کی سب سے قیمتی متاع ہے، عزت ہے، وقار ہے، حیا ہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ جو سونے کو چاندی کو تو چھپا کے رکھتے ہیں اور اپنی عورتوں کو آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں۔ آج کا یہ پورے کا پورا مغربی حیا باختہ اور اوباشی کے اوپر مبنی یہ کلچر کہ ایک ایک ریسپشن پہ عورتوں کو لا کے بٹھا دیا، چوکوں چراہوں پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لا کے بٹھا دیا، سپر سٹوروں پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لا کے بٹھا دیا، چوکوں چراہوں پہ ایک گندی سی چیز کا اشتہار دینے کے لیے کسی کی عزت کو ماڈل گرل بنا کے 5-5 10-10 فٹ کے اشتہار لگا دیے۔ یہ سب دین کے سخت ترین خلاف ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کا ایک مقام، ان کی ایک عزت، ان کی ایک رسپیکٹ۔ ایک عورت نے بلکہ ایک مرد نے ایک بندہ مومن سے پوچھا تھا مغرب میں رہتے ہوئے، تمہاری عورتیں مصافحہ کیوں نہیں کرتی؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ مغرب کا ماحول تھا۔ اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہاری عام عورتیں تو مصافحہ کرتی ہیں، تو برطانیہ کی جو ملکہ ہے وہ کیوں نہیں مصافحہ کرتی؟ کہنے لگا وہ تو ملکہ ہے، وہ تو ملکہ ہے۔ کہا ہماری ہر بیٹی ہی ملکہ ہے، ہماری ہر بہن ہی ملکہ ہے، ہماری ہر عزت ہی ملکہ ہے۔ دوسری تعلیم عورت کو یہ دی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھے۔ تیسری تعلیم عورت کو دی کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ جب بھی سفر کی ضرورت ہو ساتھ بھائی کو لے کے جائے، باپ کو لے کے جائے، بیٹے کو لے کے جائے، محرم کو لے کے جائے۔ چوتھی تعلیم یہ دی کہ کوئی عورت جب گھر سے باہر نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، وقار کے ساتھ نکلے، ایک شان اور عزت کے ساتھ نکلے۔ اور آخری اہم ترین تعلیم مرد و خواتین دونوں کے لیے اور پورے معاشرے کو دی کہ جب بھی کوئی بیٹا کوئی بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا فرض جلدی سے جلدی ادا کر دیا جائے۔ یہ ایم فل کر لے، یہ پی ایچ ڈی کر لے، یہ فلاں کر لے، یہ فلاں کر لے،
بلا وجہ شادیوں میں تاخیر اور ان کو لیٹ کرتے جانا نہ صرف یہ کہ اخلاق کے لیے تباہ کن ہوتا ہے، اس میں بہت سارے معاشرتی مسائل بھی ہوتے ہیں، نسلوں پر بھی اس کے اثر مرتب ہوتے ہیں۔ 30 سال میں شادیاں ہوں گی تو 40-45 سال تک بعض خواتین کی ویسے ہی قوت ولادت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر عورت کا مزاج اس عمر میں جتنی زیادہ عمر ہوتی جائے گی اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگلے گھر میں جا کے ڈھلتی ہی نہیں، وہ جیسے اس کی عادات پختہ ہو چکی ہیں وہ چینج ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ شادی کر سکتا ہے وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے تمہاری نگاہوں میں حیا آئے گا، تمہاری عزتیں محفوظ ہوں گی۔ اور آپ نے دنیا کے تمام باپوں سے اور تمام اولیاء سے مخاطب ہو کے کہا، اے میری امت کے لوگوں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے کسی ایسے شخص کا پیغام آ جائے جس کا دین اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، تو فرض ادا کر دو، اگر نہیں کرو گے فتنے ہوں گے اور فساد بہت پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے شرم و حیا والا معاشرہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی ماحول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔